अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। 2 दिन पहले आपको खबर दी थी मैंने, जब किसी के पास ये खबर नहीं थी। मैंने दी थी, बाज़ दफ़ा अपनी खबर का क्रेडिट लेने में कोई हर्ज नहीं होता। तो परसों मैंने आपको कहा था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ वज़ीर आला और आसिफ ज़रदारी सदर पाकिस्तान, और साथ में मैंने ट्विटर पर लिखा था और व्लॉग भी किया था कि नवाज शरीफ साहब होंगे रूहानी पेशवा। और ट्वीट मैंने कर दी थी बिल्कुल इन्हीं अल्फाज के साथ, बग़ैर किसी मुबहम अंदाज में। मैंने लिखा था कि ब्रेकिंग न्यूज़, और ये लिखकर मैंने खबर दे दी थी। और मैंने कोई लगी लिपटी नहीं रखी थी कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। हालांकि उसी वक्त और भी सहाफ़ी ट्वीट्स कर रहे थे, अपने अपने अंदाज़े लगा रहे थे। हो सकता है अपनी खबरें शेयर कर रहे हो सकता है उनके पास भी कुछ खबर हो। लेकिन बहरहाल मेरा सोर्स बड़ा पुख्ता था और मैंने आपको अपने सोर्स से ये खबर दी थी कि फ़ैसला हो गया है जाती उम्रा में बैठ के, और इस फैसले को तायीद भी मिल गई है। और आज आप देखें कि बिल्कुल हू बहू 100% मेरी खबर अल्हम्दुलिल्लाह दुरुस्त साबित हुई है, और यही हुआ है। अगरचे उस वक्त कुछ लोगों को ये हज़म करना आसान नहीं था कि ये कैसे मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब बन सकती हैं, और कैसे नवाज शरीफ वज़ारत उज़्मा छोड़ देंगे, और कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको इतना मैंडेट मिला है और भारी मैंडेट मिला है, कैसे उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये उस वक्त लोगों के लिए इसको डाइजेस्ट करना आसान नहीं था। लेकिन बहरहाल खबर यही थी, और जो खबर हो जर्नलिस्ट को तो वही खबर देनी पड़ती है। तो आज वो खबर दुरुस्त साबित हो गई है, और जर्नलिस्ट की खबर सही साबित हो जाए तो उसके लिए बड़ा दिन होता है। दूसरी खबर मैंने आपको दी थी कि नून लीग नक्को नक हुई पड़ी है मौलाना फजल रहमान से, और नून लीग चाहती है कि भाई हमारी मौलाना फजल रहमान से जान छुड़ाएं। नून लीग चाहती है कि भाई जो भी हुकूमत बने उसमें खुदा का वास्ता है मौलाना फजल रहमान को हमारे सर पे ना बिठा देना। यानी ऐसा ना हो कि फजल रहमान साहब 10-12 सीटें लेके बैठ जाएं, 3 वजारतें मांग लें और फिर उन वजारतों में अंधी मचा दें। फजल रहमान साहब के बारे में नून लीग ये समझती है कि अभी जो पीडीएम की हुकूमत बनाई थी, इसमें सबसे ज़्यादा फर्स्ट क्रिएट किया था तो फजल रहमान ने किया था। वजारतें भी इंपॉर्टेंट ले ली, उसमें माल भी खूब बनाया, खूब उसमें रंग भी जमाया, और नून लीग को परेशान भी किया, यानी पीडीएम की हुकूमत को परेशान भी किया, और साफ निकल भी गए कि जैसे हमने तो कुछ किया ही नहीं है। तो नून लीग नक्को नक थी कि भाई फजल रहमान से हमारी जान छुड़ाएं। और अब आपने देखा आज जो एक तस्वीर हमारे सामने आई है, इस तस्वीर में सभी आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें चौधरी सालिक भी नज़र आ रहे हैं, चौधरी शुजात भी नज़र आ रहे हैं, इसमें आपको खालिद मकबूल सिद्दीकी भी नज़र आ रहे हैं, इसमें और भी आपको लोग नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर नहीं नज़र आ रहे, तारिक बशीर चीमा भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नहीं नज़र आ रहे तो जनाब मौलाना फजल रहमान नज़र नहीं आ रहे। अब आप में से कुछ लोग मुझे कहेंगे कि जी मौलाना फजल रहमान साहब तो इसलिए नज़र नहीं आ रहे कि फजल रहमान साहब तो अभी जो है वो उनको पैगाम भेजा है शहबाज शरीफ ने, और फजल रहमान जवाब देंगे कल शूरा से मुशावरत करके। शूरा वूरा कुछ नहीं होता, ये कौन सी दुनिया में, हम भी इसी दुनिया में रहते हैं भाई। आना हो सकता है आ जाएं, लेकिन अपनी इज्जत नामूस कुर्बान करके आएंगे। नून लीग भी अगर लेगी, उनकी ज़रूरत नहीं है उनकी 4 सीटों को, अब नून लीग उनकी 4 सीटों की नून लीग को, लेकिन अगर नून लीग उनको लेगी तो अपनी इज्जत कुर्बान करके आएंगे। वो नहीं हुआ कि बनना तो होना तो ये चाहिए था फजल रहमान नेक्स्ट टू शहबाज शरीफ बैठे होते, शहबाज शरीफ के साथ बैठे होते, और साथ में बैठकर वो ऐलान कर रहे होते कि जनाब ये हुकूमत बन रही है, मैं पीडीएम का सरबराह था, एक बड़ा अहम रोल अदा किया है, और फिर मिलजुल के हम आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान की इज्जत को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये नहीं हुआ, और मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो यूं उठाकर बाहर फेंक दिए गए हैं जैसे मक्खन से बाल निकाला जाता है। और जिस तरह से जो है वो एक चीज़ नाकाबिले कबूल हो जाती है, फजल रहमान साहब का हाल वही हुआ है। और मेरा ख्याल है कि 2 लोगों के लिए इस वक्त सबसे बड़ा सेटबैक है, एक का नाम है नवाज शरीफ, दूसरे का नाम है मौलाना फजल रहमान। और दोनों को इस सिस्टम में यानी जीतने के बावजूद भी इज्जत नहीं मिली। नवाज शरीफ साहब जीत तो गए, लेकिन जीतने के बावजूद भी जो है वो नवाज शरीफ साहब को वज़ारत उज़्मा नहीं मिल सकी। और हर कोई आज जो है उनको क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि किसी के मैंडेट को झुटला कर आप वज़ीर आज़म बन रहे हैं, किसी के मैंडेट को धुतकार कर या किसी के मैंडेट को इज़्ज़त ना देकर, वोट को इज़्ज़त ना दे के आप वज़ीर आज़म बन रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब एक शदीद किस्म की मुश्किल में पड़े हुए हैं। लाख वो कहेंगे जी मेरी बेटी वज़ीर आला बन गई है, मेरा भाई वज़ीर आज़म बन गया है, लेकिन बात यह है कि कितनी सीटों पर बना है भाई वज़ीर आज़म? 75 सीटों पर। क्या होती हैं 75 सीटें? 75 सीटों पर वज़ीर आज़म का नवाज शरीफ ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह होगा। पीपल्स पार्टी ने आज बड़ी स्मार्ट गेम खेली है नून लीग के साथ, और नून लीग के साथ हाथ किया है। पीपल्स पार्टी ने कहा कि जनाब हम नहीं वजारतों में बैठते, हमने फैसला किया आईनी ओहदे ले लेंगे, आईनी ओहदे लेंगे, वजारतों में नहीं बैठेंगे। बड़ा अच्छा किसी ने लतीफ़ा शेयर किया हुआ था कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम नून लीग के साथ शादी तो करेंगे, बच्चे पैदा नहीं करेंगे, वजारतों में नहीं बैठेंगे, आईनी ओहदे कबूल कर लेंगे। तो एक तरह से जो है वो नून लीग को टफ टाइम देने का फैसला पीपल्स पार्टी ने किया है, अपने आइंदा के रास्ते खुले छोड़े हैं।
اور کل کو جب نون لیگ سے جو ہے وہ پریشانی ہوگی یا نون لیگ تنگ کرے گی، زرداری صاحب اٹھیں گے اور کہیں گے چلو جی آؤ سب مل کے ذرا عدم اعتماد لے کر آتے ہیں. عدم اعتماد جو کہ اب ایک آئینی اور قانونی حیثیت اختیار کر چکی ہے، عدم اعتماد جو پاکستان میں اب نئی چیز نہیں رہی ہے، زرداری صاحب وہ عدم اعتماد کے لیے آئیں گے. ویسے تو کچھ لوگوں کا خیال تھا آج کہ یہ ابھی فی الحال دکھاوا کر رہے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد یا کچھ ہفتوں کے بعد یہ پارلیمنٹ میں اس میں وزارتوں میں آ کے بیٹھ جائیں گے، کابینہ میں بیٹھ جائیں گے. چلیں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، بات کی بات تو بعد میں دیکھی جائے گی. لیکن آج بہرحال پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ وزارتوں میں نہیں بیٹھ رہی اور نون لیگ کو سخت اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی. اپوزیشن لیڈر اگرچہ پی ٹی آئی ہی بنائے گی، لیکن بہرحال آصف زرداری جو پیپلز پارٹی ہے وہ بھی اب سخت اور تگڑی اپوزیشن کا کردار ہی ادا کریں گے اپنے 60 MNAs کے ساتھ، اور رولا رپا ڈال کے رکھیں گے، شور شرابہ بچا کے رکھیں گے. ایک بات بڑی سمجھنے کی ہے، اور وہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی سے تقاضا کیا جا رہا تھا، مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کو اب سڑکیں چھوڑ کر اپنا آئینی کردار ادا کرنا چاہیے. پی ٹی آئی نے اپنا آئینی کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اچھی بات ہے کہ اس نے یہ سوچا کہ کب تک آپ سڑکوں پر رہ سکتے ہیں، کب تک آپ لوگ گھروں سے دیکھیں. کارکنوں کا بھی تو امتحان ہوتا ہے نا، کارکن کتنا عرصہ یہ گمشدگیاں اور اٹھانا پرچے اور گھروں پہ چھاپے توڑ پھوڑ، دفتروں کاروبار بند کب تک ہو سکتا تھا. یہ ظاہر ہے پارٹی لیڈرشپ کو اپنے کارکنوں کا خیال کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. اور ویسے بھی اب ایک مینڈیٹ عوام نے اپنا دیا ہے، بھرپور مینڈیٹ. اگرچہ عوام نے وزیر اعظم بننے کے لیے دیا اور عمران خان نے وزیر اعظم بننے کے لیے یا تحریک انصاف کا وزیر اعظم بنانے کے لیے نمبر حاصل کر بھی لیا. وہ الگ بات ہے کہ ایک تاریخی دھاندلی سے یہ مینڈیٹ تبدیل کر دیا گیا. اور اس کے بعد اب تحریک انصاف کے پاس دو راستے تھے. ایک راستہ یہ تھا کہ وہ چلتے رہتے اسی راستے پر جس راستے پر چل رہے تھے، یعنی سڑکوں پر رہتے، احتجاج کرتے اور کہتے کہ جی ہم اس پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھیں گے کیونکہ اس پارلیمنٹ کو ہم پہلے بھی چھوڑ آئے تھے، جعلی پارلیمنٹ تھی، اب بھی یہ جعلی پارلیمنٹ ہے، اب بھی ہم ان کو چھوڑ آئیں گے. یہ بھی ہو سکتا تھا. لیکن تحریک انصاف نے اس سب کے باوجود یہ فیصلہ کیا کہ نہیں ٹھیک ہے، ہم پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، اپنا آئینی اور جمہوری کردار ادا کریں گے. انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا اور سوچا کہ ٹھیک ہے ہم تگڑی اپوزیشن کریں گے اور دیکھتے ہیں یہ کیسے حکومت چلاتے ہیں. اگر اچھا کام کریں گے ٹھیک ہے سپورٹ کریں گے، اچھا کام نہیں کریں گے تو ہم ان کو ٹف ٹائم دیں گے. یہ تحریک انصاف نے فیصلہ کیا اور میرا خیال ہے یہ فیصلہ سب کے فائدے میں ہے، خود تحریک انصاف کے بھی، اسٹیبلشمنٹ کے بھی، عوام کے بھی، پارلیمنٹ کے بھی، جمہوری سسٹم کے بھی اور پاکستان کے بھی. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ فائدہ جو تحریک انصاف نے اب سوچ سمجھ کے کیا ہے اور جس کو عمران خان کی تائید حاصل ہے، یہ صحیح سمت میں فیصلہ کیا گیا ہے. لیکن دوسری طرف ایک بڑی افسوسناک چیز ہو رہی ہے کہ اب جو چلیں تحریک انصاف حکومت تو نہیں بنا پا رہی، لیکن تحریک انصاف کا جو حق بنتا ہے وہ تو اس کو ملنا چاہیے. مثلا وہ ریزرو سیٹس ڈیزرو کرتے ہیں، ان کو ملنی چاہیے. آج انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر حکومت بناتے ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں اور MWM کے ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی کی 3 سیٹیں تھیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں، تینوں کی تینوں آن کی آن میں چینج کر دی گئیں، آن کی آن میں تبدیل کر دی گئیں وہ تینوں کی تینوں سیٹیں. اور کیوں تبدیل کر دی گئیں؟ تاکہ تحریک انصاف ان کے ساتھ ضم ہو کر یا ان کے پلیٹ فارم پہ جا کر ریزرو سیٹس نہ لے سکے. حالانکہ تحریک انصاف ریزرو سیٹس کے بغیر بھی 2/3 اکثریت رکھتی ہے اور حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے. لیکن تحریک انصاف نے یہ چاہا کہ پارلیمنٹ کی جو اسمبلی کی ریزرو سیٹس اپنے پاس رکھے، جو کہ ان کا حق ہے کیونکہ عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے. اور اس کے لیے جو طریقہ انہوں نے استعمال کیا کہ وہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم پر چلے جائیں، یہ صحیح آئینی اور قانونی راستہ تھا. اسی آئینی قانونی راستے کو انہوں نے استعمال کیا، لیکن ان کو یہ آئینی اور قانونی راستہ استعمال نہیں کرنے دیا جا رہا. تو ایک طرف میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو پر یہ دباؤ تھا کہ وہ پارلیمنٹ میں آئے اور اب اپنا آئینی کردار ادا کرے، وہیں پر پھر اس کو سپیس بھی ملنی چاہیے تھوڑی سی کہ جہاں پر وہ جیتے ہیں وہاں پر ان کی ریزرو سیٹس جو ہیں ان کو دے دی جائیں. باقی قانونی جنگ ہے، چلیں ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ اب ٹرائبونلز میں جائیں گے، جس کے پاس فارم 47 موجود ہیں، سارے حلقوں کے موجود ہیں، تو وہ جائیں گے ٹرائبونلز میں جائیں گے، ہائی کورٹس کے پاس جائیں گے، قانونی جنگ لڑیں گے. ٹھیک ہے چلیں وہ صحیح ہے، یہ کر رہے ہیں. لیکن جہاں پر ان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ ریزرو سیٹس لیں تو وہ ریزرو سیٹس ان کو ملنی چاہیے. یعنی جہاں تحریک انصاف سے ایک طرف یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ اپنا آئینی کردار ادا کریں، وہیں پر سسٹم کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ وہ تحریک انصاف کو اس کا آئینی حق دے. تو یہ دو طرفہ
معاملات ہوتے ہیں میرا خیال ہے دونوں طرف سے لچک دکھائی جانی چاہیے. یعنی ایک طرف آپ یہ توقع کریں کہ تحریک انصاف سڑکوں پہ نہ اترے, موٹر ویز بند نہ کرے اور الیکشن دھاندلی زیادہ الیکشن کے خلاف احتجاج نہ کرے, دوسری طرف آپ ان کو ان کا جو قانونی اور آئینی حق ہے وہ بھی استعمال نہ کرنے دیں, تو یہ پھر ناانصافی کی بات ہوگی. یہ دونوں طرف کے میرا خیال ہے کہ فریقین کو اپنا اپنا اس میں کردار ادا کرنا ہوگا. مولانا فضل الرحمان صاحب کی میں بات کر رہا تھا آج, ان سے میں پوچھ رہا تھا مفتی صاحب سے, مفتی کفایت اللہ صاحب سے, تو انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی. انہوں نے کہا کہ جی ہم تو 15 سیٹوں پہ جیت رہے تھے 12 بجے سے پہلے اور 12 بجے کے بعد ہمیں ہرا دیا گیا. تو وہ الگ بات ہے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا حلقہ نمبر بتائیے جہاں پر آپ کی لیڈ تھی, تو انہوں نے حلقہ نمبر تو مجھے نہیں بتایا, لیکن انہوں نے کہا نہیں 15 سے 20 حلقے تھے. تو اب چونکہ الیکشن کا ایک شور مچ گیا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے, 12 بجے کے بعد الیکشن رزلٹ چینج ہوئے ہیں, تو سب نے شور مچا دیا. آج مریم نواز نے بھی ایک کیا ہے ٹویٹ. انہوں نے کہا کہ جی فیفن کو بھی دیکھنا چاہیے کہ خیبر پختونخوا میں بھی میسو دھاندلی ہوئی ہے اور 75% پتہ نہیں کتنا ووٹ چوری کیا گیا ہے. مریم نواز کو یہ کہنا کہ خیبر پختونخوا میں دھاندلی سے تحریک انصاف جیتی ہے, یہ میرا خیال ہے کہ یہ کانفیڈنس جو ہے نا وہ جس کے پاس ہو بس اس کا کمال ہی ہوتا ہے. مریم کا یہ کانفیڈنس مجھے بہت اچھا لگا جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ میسو ریگنگ ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں اور پاکستان جو تحریک انصاف ریگنگ سے جیتی ہے. تو یہ والا کانفیڈنس بھی بہرحال اس کے الگ ہی نمبر ہوتے ہیں. پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ جو کیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے آج ایک اور سمارٹ موو بھی کی ہے. پیپلز پارٹی نے یہ کہا کہ ہم نے کل یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ایک یونٹی گورنمنٹ بنے گی اور اس گورنمنٹ میں تحریک انصاف کو بھی دعوت دی جائے گی, اور ایک ایسی حکومت بنے گی جس میں تحریک انصاف کو ہم بلا کر کہیں گے کہ آئیے آپ بھی حکومت بنائیں. لیکن چونکہ تحریک انصاف نے انکار کر دیا, ہمارے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ جی ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, بات چیت نہیں کریں گے, نون لیگ کے ساتھ نہیں کریں گے, MQM کے ساتھ نہیں کریں گے, چونکہ پی ٹی آئی نے یہ کہہ دیا ہے تو اس لیے اب ہم جو ہے وہ پھر ہم نے بھی فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم پھر نون لیگ کو سپورٹ کریں گے, ان کا وزیر اعظم لائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ جو پیپلز پارٹی یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ اگر پی ٹی آئی مان جاتی تو ہم ان کے ساتھ مل کے حکومت بنا لیتے. میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ملتی, اور پیپلز پارٹی اجازت کے بغیر یہ سب کرتی بھی نہ. تو یہ تو ایک علیحدہ بات ہے کہ جو پیپلز پارٹی دعویٰ کر رہی ہے, مجھے اس میں حقیقت اس طرح سے دکھائی نہیں دیتی. ہاں تحریک انصاف نے بہرحال یہ اصولی فیصلہ کیا ہے کہ یعنی پیپلز پارٹی کو ذاتی طور پر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ وہ یہ تحریک انصاف کے ساتھ مل کے حکومت بنا لیتی. پیپلز پارٹی کو کوئی اعتراض نہ ہوتا. پیپلز پارٹی کو کا سیاسی طور پر کوئی اسٹیگننٹ پارٹی نہیں ہے, وہ سمجھتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر تحریک انصاف بھی حکومت کے ساتھ مل کے بنا سکتے ہیں, لیکن ان کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ملتی. ان کو اجازت نہیں ملتی اور کرنا انہوں نے یہی تھا جو انہوں نے اب کیا ہے. اور تحریک انصاف نے اپنا اصولی فیصلہ صحیح کیا اور انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. یہ اگر وہ یہ کر دیتے کہ جی ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھیں گے تو یہ بہت ہی ایک ان کی سیاست کے اوپر اور ان کے سیاسی نظریے کے اوپر اور ان کے ماضی کے سارے جو موقف رہا ہے اس پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہوتا, اور لوگ نکال کے کلپ چلاتے پی ٹی آئی کی جو پوزیشن خراب ہوتی. اس سے بہتر تھا کہ پی ٹی آئی عزت کے ساتھ جو ہے وہ جا کے بیٹھ جائے, اپوزیشن میں بیٹھ جائے, جو کہ اس نے فیصلہ کیا ہے. تو بہرحال دیکھیے اب اس کی پرتیں مزید کھلتی ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا کیا ہو رہا. لیکن بہرحال اللہ پنجاب کے اوپر رحم کرے, مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب آ رہی ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.